بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کو آئے اور امام ایک حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہی کچھ کرے جو امام کر رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جماعت کی نماز جب ہو رہی ہو اور پیچھے سے آدمی آئے تو اس کو ایک ہدایت دی گئی ہے۔ اگر تو آدمی شروع سے جماعت میں شریک ہے، اس سے متعلق یہ بات نہیں ہے، یہ اس آدمی سے متعلق ہے جو جماعت میں بعد میں آیا ہے، چاہے تکبیر اولیٰ گزر گئی ہے یا کوئی رکعت گزر گئی ہے، جس حال میں بھی پہنچا ہے تو امام ایک حالت میں تھا۔ مثلا یہ آیا امام قیام میں ہے، یہ آیا امام رکوع میں ہے، یہ آیا امام جو ہے وہ تحمید یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکا ہے، یہ سجدے میں ہے یا التحیات میں ہے۔ یہی 4-5 حالتیں ہو سکتی ہیں امام کی، ان میں سے کوئی ایک حالت ہے۔ تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور سے دیکھا یہ گیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اگر تو قیام مل گیا یا رکوع مل گیا تو فبیہا، پھر تو شامل ہو گئے، لیکن اگر رکوع نکل گیا تو پھر کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگلی رکعت کے لیے امام صاحب اٹھیں گے تو پھر ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث مبارکہ میں فرما دیا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، امام اگر سجدے کی حالت میں ہو تو بھی تم سجدے میں چلے جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک کار خیر ہے۔ اگرچہ فرمایا کہ اس کو رکعت شمار نہ کرنا، رکعت تو رکوع تک ہے، اگر رکوع مل گیا تو آپ کو ایک رکعت مل گئی، لیکن اگر رکوع نکل گیا تو پھر رکعت بھی نکل گئی۔ رکوع سے پہلے یعنی قیام اور رکوع سے نکل گئے تو رکعت گئی، لیکن اس کے باوجود اب اس کو ضائع نہ کرو، کھڑے بس دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی امام اٹھے تو ہم شامل ہوں۔ بس اوقات التحیات ہوتی ہے، قاعدہ ہوتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے، پھر بھی انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ انتظار کرنا درست نہیں ہے۔ ہم اپنے خیال میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں ابتدا سے شریک ہوں گا، لیکن اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عمل ہے، چاہے سجدے کا عمل ہے یا قاعدے اور التحیات کا عمل ہے، یہ ایک نیک کام ہے، اس میں تسبیح پڑھی جائے گی، اللہ کے حضور سر جھکایا جائے گا، اللہ کے حضور عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھا جائے گا تحیات میں، تو یہ بیکار نہیں ہے، یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آدمی کو اتنا وقت بھی مل جائے، فرمایا کہ اس کو بھی غنیمت جانو۔ اس لیے امام اگر سجدے میں ہے، تم بھی سیدھے سجدے چلے جاؤ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بس تکبیر تحریمہ کہو، کانوں تک ہاتھ قریب لے جاؤ، اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا جو ہے یہ قیام کی سنت ہے۔ یہ قیام کے لیے سنت ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں، ورنہ تکبیر تحریمہ کہہ کر آدمی نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہیں اور سیدھے اسی عمل میں شریک ہو جائیں، اس کے لیے قیام کرنے کی، رکوع کرنے کی از خود ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ گزر گئی، وہ رکعت گزر گئی، اب آپ کو بہر صورت وہ اپنی پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ کیا خبر کہ یہی نیکی اللہ کو پسند آ جائے جس کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ اس کی وجہ سے انسان کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔